پاک سائی قوم کے فورم سے آج ہم جس پرسنالٹی کو، جس ٹیلنٹڈ پاکستانی کو آپ سے انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یو ٹی لاہور میں، ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب۔ ڈاکٹر ساجد کی کریئر میں لسٹ آف اچیومنٹس ہیں، اسٹارٹنگ ود ہز ارلی ایجوکیشنل کریئر۔ آپ نے گجرانوالہ بورڈ میں، ایف ایس سی میں، پری انجینئرنگ میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ کرنٹلی آپ سینئر IEEE ممبر ہیں۔ جو آپ کا فرسٹ میڈیا ایکسپوجر ہوا وہ طارق عزیز شو میں آپ نے ایک کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیا اور کار آپ نے ایز اے پرائز وہاں سے ون کیا۔ اس کے بعد آپ نے لسٹ آف کوئزز کمپٹیشنز ہیں جن میں آپ نے نہ صرف حصہ لیا بلکہ ڈفرنٹ پرائزز ون کیے، جن میں سارک ریڈیو کوئز کمپٹیشن ہے، ساف اسٹار کوئز ہے، آل پاکستان گولڈن جوبلی کوئز کمپٹیشن، ایک لسٹ ہے جس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ساجد صاحب کی جو نمایاں چیز ہے، آپ 6 ڈفرنٹ ریفرنس بکس کے آپ نے آتھر بھی یہاں پہ پبلش کی ہیں، اور آپ CPT ٹریننگ اور ٹرز ٹریننگ کے حوالے سے ڈفرنٹ ورکشاپس اور جو ہیں ٹریننگز آپ کنڈکٹ کروا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیکنیکل رائٹنگ سکلز کے حوالے سے بھی آپ کی نمبر آف ورکشاپس ہیں۔ تو آئی مین ایک لسٹ ہے پوری لمبی۔ ڈاکٹر ساجد سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے خود پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنی جو اچیومنٹس کی لسٹ ہے اس میں سے ہمیں کچھ اچیومنٹ بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آج کے سیشن کے لیے، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر حسان آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ڈاکٹر اعجاز کا بھی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ظاہر ہے اپنے بارے میں بات کر سکوں۔ اپنے بارے میں بات کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ ایک سیلف ریفلیکشن کی اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، اور اس سے آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے جرنی میں ان لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کر سکیں جن کی وجہ سے آپ کچھ اچیو کرنے کے قابل ہوئے، اور اس کے بعد جو اور آپ کے کیا کہنا چاہیے ینگسٹرز ہیں، جو نئے آنے والے لوگ ہیں، انہیں بھی آپ اپنے جرنی کے بارے میں شیئر کر سکیں، اپنی مشکلات کو ہائی لائٹ کیے بغیر اپنی اچیومنٹس کو بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں تہہ دل سے۔ تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا، آپ نے تعارفی کلمات میں بھی بتایا، تو میں تو بڑا بندہ ناچیز ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوتا ہے وہ فاعل حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، ہم تو صرف جو ہے اس کے حلیفہ ہیں، اور اس کے ہی حکم کے تابع ہیں۔ تو اپنا جو ڈاکٹر صاحب انٹروڈکشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، آپ اپنا پلیز ارلی جو ایجوکیشن ہے وہاں سے سٹارٹ کیجیے گا، اور پروفیشنل جرنی پہ آ جائیں، اور پھر اپنی ہائی لائٹس کو جو اپنی اچیومنٹس ہیں اسے آپ ضرور آپ پلیز مینشن کیجیے گا اپنے انٹروڈکشن سیکشن میں۔ جی ضرور جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں میں جیسا کہ آپ نے میرے تعارفی کلمات میں بھی کچھ شیئر کیا، تو اگر اچیومنٹس اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو میجر بندہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے، جن پہ جب بندہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو ان پہ فخر محسوس کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو میں کہوں گا کہ اسکول میں اور کالج میں، اسکول میرا اسکول تھا پبلک ماڈل ہائی اسکول گجرات، جو شیخ شفقت اللہ صاحب نے قائم کیا، اور دلچسپ بات یہ کہ میرے والد اور میرے چچا اور تایا بھی اسی اسکول کے گریجویٹ تھے۔ اس کے بعد گورنمنٹ سر سید ڈگری کالج، یہ بھی شیخ شفقت اللہ صاحب نے بنایا، تو وہیں میں نے FSC پری انجینئرنگ کی۔ تو اسکول اور کالج میں میرے اساتذہ نے میرے ساتھ بڑی محنت کی، میرے میٹرک میں بھی بڑے اچھے نمبر آئے الحمدللہ، اور حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا میتھس کمزور ہوتا ہے، لیکن میرے ٹیچرز نے اتنی محنت کی کہ میرے باقی تو اچھے نمبر آئے، لیکن میرے میتھ کے پیپر میں، حالانکہ میں بتاتا چلوں اس دور میں بھی باروزی آبجیکٹیو ٹائپ بھی ہوتا تھا اور سبجیکٹیو پارٹ بھی ہوتا تھا، تو میرے ٹیچر نے ماسٹر محمد شریف صاحب اللہ ان کے درجے بلند کے، انہوں نے بڑی محنت کی کہ میرے معروضی میں بھی 25 میں سے 25 نمبر آئے، تو 100/100 نمبر آئے۔ تو اس کے بعد کالج میں بھی میرے اساتذہ نے میرے ساتھ بڑی محنت کی، اور گجرانوالہ بورڈ میں پری انجینئرنگ میں میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جس پر مجھے گولڈ میڈل ملا۔ تو اس پہ جی میں ظاہر ہے جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اور اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا مشکور ہوں، اتنا ہی کام میں۔ تو اس کے بعد لاہور میں UIT لاہور مجھے ایڈمیشن ملا، جہاں سے میں نے BSc الیکٹریکل انجینئرنگ کی،
اور اس کے بعد یہیں سے ایم ایس سی الیکٹریکل انجینئرنگ بھی مکمل کی، اور بعد ازاں پی ایچ ڈی کے لیے ہاربن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی چائنا میں میرا ایڈمیشن ہوا، وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی ان میکاٹرونکس انجینئرنگ مکمل کی، اور اس کے فوراً بعد میں نے یو ٹی لاہور کو ایز این اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا۔ اور اس میں سر باقی سارے وہ کچھ کئی اچیومنٹس ہیں جو پروفیشنل ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو وہ چیزیں ملتی جاتی ہیں، آپ کے جرنی میں آتی ہیں، جیسے کہ آپ آئی ٹرپل ای کے ممبر تو بن جاتے ہیں، بڑی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، سب سے بڑی لارجسٹ انجینئرنگ کی آرگنائزیشن ہے، لیکن اس کا پھر 10 سال جب آپ مکمل کرتے ہیں اور پروفیشنل آپ کی اچیومنٹس ہوتی ہیں تو آپ کو اسٹیٹس گرانٹ کرتے ہیں آئی ٹرپل ای سینئر ممبر کا۔ تو الحمدللہ ریسنٹلی اسی سال میں آئی ٹرپل ای کا سینئر ممبر بھی بنا ہوں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں آئی ٹرپل ای پی اور آئی پی کا بھی میں فیلو ہوں، گزشتہ چند سالوں میں یہ اسٹیٹس بھی مجھے ملا، اور 2019 میں اسپیشلی مجھے موقع ملا کہ مجھے یونیورسٹی آف پاویا کا ایک آرگن ہے سی کاپس، انہوں نے مجھے فیلوشپ دی، اور اس میں مجھے موقع ملا 3 مہینے کے لیے اٹلی جانے کا، یونیورسٹی آف پاویا میں اسٹے کرنے کا، ان کی ریسرچ لیبس میں ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے فیکلٹی ممبرس سے انگیجمنٹ کرنے کا، اور اس کے علاوہ وہاں پر مجھے انٹرسٹنگلی انٹرنیشنل سینٹر آف تھیوریٹیکل فزکس ہے جی تریسے میں، تو تھیوریٹیکل فزکس کا تو وہ بہت بڑا ادارہ ہے، اور بے شمار جو ہے وہاں سمر سکولز اور ونٹر سکولز وہ آرگنائز کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر، تو مجھے بھی ان کا سمر سکول جو ہے کمپلیکس سسٹمز پہ اٹینڈ کرنے کی اپرچونٹی ملی، تو یہ میرے لیے بڑا باعث اعزاز ہے، میں اسے اللہ کی بڑی کرم نوازی سمجھتا ہوں کہ یہ اپرچونیٹیز ملی، اور ان اپرچونیٹیز کے لیے مجھے کئی سال جو ہے وہ تگ و دو کرنا پڑی، وہ ناک کرنا پڑا، ان سے رابطہ کر رکھنا پڑا، تب کہیں جا کے وہ آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہلی ای میل کرتے ہیں تو اس پہ ہی آپ کو پروفیسر کہتا ہے کہ آپ آ جاؤ، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کو کیو میں لگنا پڑتا ہے، آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی ذات آپ کو وہ موقع دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم پی ایچ ڈی سے اسٹارٹ کریں، آپ نے پی ایچ ڈی میں کس ٹاپک کو آپ نے چوز کیا اپنا ریسرچ کے لیے، اور اس کو بڑے سادہ الفاظ میں بتائیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی، پی ایچ ڈی کے ٹاپک کی اگر بات کریں تو میرا جو انٹرسٹ ہے، میرا جو ریسرچ انٹرسٹ ہے اور ٹیچنگ کا پیشن بھی ہے، وہ ہے نان لینئر ڈائنامکس، یا اسے آج کل اسے کمپلیکس سسٹمز یا کمپلیکسٹی تھیوری کے نام سے بھی جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو ایم ایس میں بھی میرا جو تھیسس تھا وہ جو اس میں بھی بیسیکلی فوکس جو تھا وہ نان لینئر سسٹمز ہی تھا۔ تو پی ایچ ڈی بھی جب میں کرنے گیا تو وہاں جو ریسرچ لیب تھی ان کی، وہ ظاہر روبوٹکس کی لیب تھی، تو اس میں وہ کام کر رہے تھے مختلف ڈومینز میں، تو اس میں ایک ڈومین تھی، میں اگر روبوٹکس کی بات کروں تو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ روبوٹس جنرلی 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک ویلڈ روبوٹس ہوتے ہیں، ایک لیگڈ روبوٹس ہوتے ہیں، تو لیگڈ روبوٹس میں بھی 1 لیگ روبوٹس بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر 2 لیگ روبوٹس ممک کرتے ہیں انسان کو، جس طرح انسان 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، تو اس میں جو پیسو بائیپیڈل واکنگ سسٹمز ہیں ان کے نان لینئر ڈائنامکس جو وہ ایگزیبٹ کرتے ہیں، ان پہ سر میں نے بیسیکلی کام کیا، اور اس طرح مجھے خود بھی سیکھنے کا، لرن کرنے کا موقع ملا کہ سمپل جو سسٹمز ہوتے ہیں جن میں نہ کوئی موٹر ہوتی ہے اور ان کے لیکن ان کے جو ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ سر میرا بیسیکلی پی ایچ ڈی کا ٹاپک تھا۔ ٹھیک سر، آپ نے ٹریز ٹریننگ، آپ ٹریز لیول 1 کے انسٹرکٹر بھی ہیں، لیول 2 کے پریکٹیشنر بھی ہیں، ٹریز کے بارے میں بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سی پی ڈی کے آپ نے جو ٹریننگ دی ہیں، ورک شاپس ارینج کی ہیں، سی پی ڈی کیا ہے، ٹریز کیا ہے، اور اس کی کیا امپورٹنس ہے ایز اے پروفیشنل ان آور جرنی، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ڈاکٹر حسان بہت شکریہ جی اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنے کا، اس پہ ظاہر ہے میں کوئی بہت ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے میں اپنی رائے رکھتا ہوں، تو اپنی رائے میں شیئر کروں گا کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، ایون گریجویشن کے بعد جب میں نے پہلے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں نے جوائن کی، اس کے بعد یونیورسٹی آف گجرات میں بھی میں سرو کر رہا تھا، تو ہم لاہور آیا کرتے تھے، اسلام آباد جایا کرتے تھے،
اور مختلف ٹرینرز کو سنا کرتے تھے، تو بڑی ایک موٹیویشن ہوتی تھی کہ مختلف ٹاپکس پہ وہ ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے علم میں اضافہ کر رہے ہیں. تو یہ سب بڑا ضروری ہے کہ جو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی پروفیشنل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، اس پہ یعنی یہ ڈبیٹیبل ہے ہی نہیں. تو خاص طور پہ میں ہائی لائٹ کروں گا کہ اس زمانے میں ہمیں جانا پڑتا تھا لاہور یا اسلام آباد، ٹریول کرنا پڑتا تھا. آج تو بہت آسان ہو گیا کہ آپ مختلف پلیٹ فارمز ہیں، کورسیرا ہے، ایڈیکس ہے اور لاتعداد پلیٹ فارمز ہیں جہاں آپ گھر بیٹھے خاص طور پہ یہ جو کرونا کی وبا ہے اس کے بعد جو دنیا بدل گئی ہے اس میں گھر بیٹھے اپنی جو ہے وہ کنٹینیوس جو ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. تو بہر میں اپنے جرنی کے بارے میں کہوں گا کہ ہم سنا کرتے تھے، تو آج بڑا اچھا لگتا ہے کہ مجھے آج جب اپرچونیٹی ملتی ہے ٹیکنیکل رائٹنگ پہ، میں یوٹی کا شکر گزار ہوں اور اس کے جو کنٹینیوس جو انجینئرنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بھی میں مشکور ہوں کہ وہاں مجھے موقع ملا. ڈاکٹر انجم نے موقع دیا کہ میں ورک شاپس کنڈکٹ کروں، اور یونٹی میں میرا تعارف ہوا ٹریس سے. ٹریس کے بارے میں کہوں گا کہ یہ جو ہے تھیوری آف جو ہے انوینٹیو پرابلم سالونگ ہے، اس کا یہ ایکرونیم ہے، اس کا محفف ہے. تو یہ بیسیکلی رشین جو ہے کیا کہنا چاہیے رشینز جو سائنٹسٹ ہیں انجینئرز ہیں انہوں نے یہ باڈی آف نالج انہوں نے ایوالو کیا. اور جہاں ہم امریکن جو ہے پروڈکٹس اور امریکن چیزوں سے تو ہمارا تعارف ہوتا رہتا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں سکس سگما کیا ہے، یا جو ہے یہ ڈیزائن تھنکنگ اور بلو اوشن اسٹریٹجی. تو وہاں جو ٹریز ہے یہ رشین، لیکن انٹرسٹنگلی یہ نالج بھی امریکہ کے راستے یہاں تک پہنچا کہ جب سوویت یونین کا بریک اپ ہوا اور وہ وہاں سے وہ انجینئرز وہ موو کیے، وہ امریکہ گئے، اور وہ جو رشین میں جو نالج تھا وہ ٹرانسفارم ہوا، انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا، اور وہ بعد میں ساؤتھ کوریا اور پھر ظاہر ہے ملیشیا اور پھر اس کے بعد پاکستان تک پہنچا. تو الحمدللہ جی پاکستان میں جو چند لوگ میں جانتا ہوں، لاہور میں کم از کم ہم 3 لوگ ہیں. ایک اور ڈاکٹر منصور صاحب ہیں، وہ ہماری یوٹی آئے، انہوں نے ہمیں لیول 1 کورس کروایا پریکٹیشنر. اور اس کے بعد ڈاکٹر عائشہ سے بھی میرا تعارف ہوا، پھر میرے اندر اپنے شوق پیدا ہوا کہ میں لیول 2 کے لیے ملیشیا جاؤں. تو لاسٹ ایئر کورونا کے کیا کہنا چاہیے پھیلنے سے پہلے میں لیول 2 انسٹرکٹر اور سوری لیول 1 انسٹرکٹر اور لیول 2 پریکٹیشنر کورس کرنے کوالالمپور ملیشیا گیا، اور وہاں بڑا مجھے بڑا یہ ایک بڑا اچھا لگا، بڑا میرے لیے مجھے ٹرس کے بارے میں مزید سیکھنے کا موقع ملا. ڈاکٹر صاحب آپ آلریڈی اتنی زیادہ کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں، اکیڈیمکلی مطلب بہت زیادہ آپ انوالوڈ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئز کمپٹیشنز میں حصہ لیا، آپ نے بکس لکھی، ڈفرنٹ ٹائپس آف جو کمپٹیشنز ہیں جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. اس کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ آپ نے مطلب سارک ریڈیو کوئز کمپٹیشن صاف ہے، یعنی کیسے مینیج کرتے ہیں آپ کریکولر ایکٹیویٹیز کی سچ اے ہیکٹک روٹین کو with co-curricular activities ان کو ساتھ ساتھ چلانا؟ اٹس ہیل آف اے روٹین. ڈاکٹر صاحب یہ انسان کی اصل میں انسان اللہ پاک نے بڑی عجیب سی چیز بنائی ہے، یہ ایک وقت میں ایک چیز پہ فوکس نہیں کر پاتا. تو اپنی ذات کے اظہار کے لیے ہر بندہ مختلف کیا کہنا چاہیے مواقع ڈھونڈتا رہتا ہے. تو اگر میں یاد کروں تو ابھی بھی میرے پاس وہ ڈائری موجود ہے میری بکس میں، یہیں میری لائبریری میں اسٹڈی میں پڑھی ہے، جو شاید میں نے اسکول میں جب میں 6ٹھی 7ویں جماعت کا طالب علم تھا تو طارق عزیز شو دیکھتے ہوئے میں نے وہ کچھ سوال نوٹ کیے. تو وہ اس کے بعد ذرا ہمارے گھر میں میرے والد طارق عزیز کے بڑے فین تھے، میری والدہ میرے والدین دونوں اللہ کی رحمت کرے اور طارق عزیز صاحب کے بھی درجے بلند کرے، پچھلے سال وہ بھی وفات پا گئے. تو ان کو بڑا وہ یہ شو ہمارے گھر میں دیکھا جاتا تھا تو میں بھی دیکھتا تھا. تو یعنی کہ یہ میں کہوں گا کہ پڑھائی میں بھی ظاہر والدین کی بڑی سپورٹ تھی، بڑی جو ہے بڑا زور تھا ہمارے گھر میں، لیکن اس کے علاوہ ان چیزوں کو بھی پڑھنے اور پڑھانے کا اگر میں کہوں تو وہ شوق بھی تھا. تو ٹیلی ویژن پہ بھی ہم ریڈیو پہ بھی وہی پروگرام دیکھتے سنتے تھے جہاں کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے. تو آج کا دور تو گیم شوز کا دور ہے. آج کل تو وہ گاڑی جو شاید کئی سال لگا کے وہاں پہ اور کئی مہینوں میں کئی
प्रोग्राम्स में जाकर अभी आप क्वार्टर फाइनल खेलेंगे, अब आप सेमीफाइनल खेलेंगे, आप फाइनल खेलेंगे। अब तो होता है बाज़ औक़ात जो है ना, आपने बस जो है ना वो एक चीख मारनी होती है या भेड़ा सा मुँह बनाना होता है, अब वो गाड़ी जीत लेते हैं। तो पर मैं इस पे तनकीद नहीं कर रहा, वक़्त बदल गया है। और वो जैसे कहा गया कि आप सल्लल्लाहु की हदीस मुबारक है कि ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना हुदहुदा है। तो पहले ज़रा तरजीहात और होती थी मीडिया की, अब मीडिया काफ़ी बदल गया है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस तरह पढ़ने पढ़ाने का तो मुझे शौक था ही, तो वो ज़रा बंदा हर वक़्त इंजीनियरिंग एक मैं कहूँगा एक मुश्किल मज़मून है, एक रूखा मज़मून है। इंजीनियरिंग के अगर आप तालिब इल्म हैं, तो आपके बालों में वो जो है ना खुश्की होगी, दिमाग में भी खुश्की पैदा होगी। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सरसों का तेल बड़ा अच्छा इस्तेमाल करें और बादाम पिस्ते का इस्तेमाल करें। और उस खुश्की को कम करने के लिए फिर ज़रूरी है कि आप कुछ और चीज़ें भी पढ़ें, ठीक है जी? अगरचे बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ और चीज़ें आप देखें, आप फ़िल्में भी देखें, आप शायरी भी किसी वक़्त पढ़ें, अपने आप को एंगेज करें। तो आप अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रोफेशनल बनने की ज़रूर कोशिश करें। मैं ये पैगाम, ये बात मैं अपने आप को भी कहूँगा और अपने सुनने वालों को भी, लेकिन उसके साथ-साथ दूसरे चीज़ों को, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स को भी एक्सप्लोर करें। तो मैंने सर ये जो जनरल नॉलेज है, ये ज़रा मेरा इंटरेस्ट था, जैसे मैंने कहा। तो लाहौर आए तो मुझे मौका मिला, उर्दू बाज़ार का रास्ता भी मैंने देखा, रेडियो पाकिस्तान भी मुझे पता चला, शिमला पहाड़ी के पास, यूटी के पास बड़ा नज़दीक, और साथ ही पाकिस्तान टेलीविज़न भी है। तो वहाँ भी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी हम स्टूडेंट्स को, हम सर उन्हें एक्सप्लोर करते थे, मैं भी जाता था। मेरे और जो कहना चाहिए यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़, वो भी साथ हम जाते थे मुख्तलिफ़ मौक़े पे। जो ख़ास दिन आते थे कि अब कायद-ए-आज़म की वलादत है, तो कायद-ए-आज़म डे पे प्रोग्राम होंगे, या अल्लामा इक़बाल डे आया, या सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद मिलादुन-नबी, इस तरह आजकल रबीउल अव्वल चल रहा है। तो सर ये मौक़े हमें मिलते थे, और उस ज़माने में देखिए मीडिया भी इन चीज़ों को प्रमोट करता था, रेडियो पर और टेलीविज़न पर ये चीज़ें होती ही नहीं। तो ज़ाहिर है अब जो चीज़ें आपके इर्द-गिर्द हो रही हों, आप उनसे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। तो ये मौक़े उन बुज़ुर्गों की, मैं कहूँगा उस दौर की बड़ी नेमत थी कि हमें अपनी ज़ात के इज़हार के लिए मिलते थे और हम जाते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। हमारे इदारे का भी चलें नेक नामी होती थी और हमें भी मौक़े मिलते थे। भले मैं ये यहाँ कहता चलूँ कि रेडियो पे जो हमें चेक मिलता था, वो शायद ₹75 का चेक मिलता था हमें। तो लेकिन हमारे लिए वो ₹75 बड़े मज़े के होते थे, ठीक है जी, कि हमने पार्टिसिपेट किया, ₹75 मिले। लेकिन ये इसी तरह है कि आप आगे बढ़ते हैं, तो मुझे 2001 में सैफ स्टार्स क्विज़ हुआ, तो नईम बुखारी साहब, उन्हें भी ज़रा हम बड़ा पसंद करते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, उनको उनको और कामयाबियों से नवाज़े। तो उन्होंने वो उसका शो किया, सैफ गेम्स होनी थी जी पाकिस्तान में, तो उसके रेफ़रेंस से सैफ स्टार क्विज़ भी हुआ। तो उसका उसका जी प्राइज़ मनी थी ₹10,00,000। तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया, मैंने भी ₹1000 जमा करवा दिया और मैं भी पहुँच गया। क्या कहना चाहिए, उस बुढ़िया की तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो खरीदने पहुँची थी अपनी कपास की, या वो लेकर रुई का हिस्सा, तो मैं भी पहुँच गया। तो शुक्र है मैं फाइनल तक पहुँच गया। तो वहाँ मुझे अल्लाह का शुक्र है जी, मैंने ₹8,00,000 जीते। तो बस ₹75 भी इनाम होता है जी, और ₹8,00,000 भी इनाम होता है। तो उसके बाद तारक अज़ीज़ शो को भी हम फ़ॉलो करते रहे। तो वहाँ पर भी वो मेहरान गाड़ी जो ज़रा उसमें वो कई 6 माह लगे मुझे, बल्कि 6 माह नहीं, उससे पहले मैं बताता चलूँ कि वो कई दफ़ा मैं गया, और कई दफ़ा पहले, दूसरे, तीसरे मरहले में मैं हार जाया करता था। ज़रा कोई और दोस्त, कोई मेरा और जो कॉम्पिटिटर था, मुझे हरा देता था। हम शो से बाहर आ जाया करते थे खामोशी से। तो शुक्र है अल्लाह का जी, मौका मिला कि अल्टीमेटली फाइनल तक पहुँचे और वो मैंने गाड़ी जीती। तो ये सब ज़रा मैं कहूँगा कि ये फ़र्क इसमें मैं नहीं करूँगा कि ये भी ज़रा है, आप ये भी अगर कोई भी काम जो इसका ताल्लुक पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखाने से हो, वो ज़ाहिर है वो मेरा शौक है। मैं पढ़े बगैर, या कह लीजिए लिखे बगैर, मुझे जो है ना वो कुछ सुकून हासिल नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपसे बात करने का बहुत मज़ा आ रहा है और दिल कर रहा है कि ये गुफ्तगू यूँ चलती रहे, लेकिन आई एम रियली सॉरी, हमें टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना चाहता हूँ कि आपने जो यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया इटली में एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर आपने वहाँ पे काम किया, मुझे ये बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डील करने का, अगर आप उन्हें कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ, तो कैसा आप रेट करते हैं उन्हें और क्या डेफिशिएंसीज हैं हमें इम्प्रूव करनी चाहिए?
हाँ सर, ये डॉक्टर हसन आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया जी। मैं समझूँगा कि अगेन मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझता इन चीज़ों का, लेकिन एक राय रखता हूँ, तो अपनी राय मैं शेयर ज़रूर करूँगा कि इससे पहले मुझे पीएचडी के दौरान में एक जो है बीजिंग में बेहांग यूनिवर्सिटी है जी, उनका समर स्कूल अटेंड करने का मौका मिला। पूरा महीना मैं बीजिंग रहा और समर स्कूल अटेंड किया, और वहाँ पे हमारे साथ मेरे लिए 2-250 स्टूडेंट थे, चाइनीज़ भी, और उसके बाद तकरीबन वो 100 के नज़दीक इंटरनेशनल स्टूडेंट थे। तो उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए थे, तो हर ग्रुप में जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट भी थे, और कुछ चाइनीज़ भी थे। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपोज़र था लर्निंग का, कि आप देखते हैं कि दूसरे जो मुल्क के लोग हैं वो कैसे, वो आपके बारे में क्या परसीव करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। और उसके बाद जो है मुझे मौका मिला, मुझे बल्कि वहीं पता लगा कि जी जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ पविया जो है, ये एक फेलोशिप देती है सी कॉप्स के नाम से। और मैं इसके लिए भी कई साल मैं ट्राई करता रहा, और इसके लिए भी मैं प्रपोजल जमा करवाता था अपनी सीवी। इसके लिए ज़रूरी था क्या, यानी कि नए आने वालों के लिए मैं बताता चलूँ कि एक तो अपनी सीवी जमा करवानी होती है, एक आपने प्रोफेसर वहाँ ढूंढना होता है, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ पविया का। और तीसरा जो अहम काम होता है वो होता है आपका कि आप रिसर्च प्रपोजल जमा करवाएं। तो वो मुझे 3-4 दफ़ा इसके लिए भी अप्लाई करना पड़ा, यानी कि पहली अटेम्प्ट में दरवाज़ा नहीं खुला, मैं कई साल नॉक करता रहा, क्योंकि पहले साल तो मुझे प्रोफ़ेसर ही नहीं मिला। मैंने मैंने काफ़ी सारे लोगों को ईमेल्स की, लेकिन ज़ाहिर है समहाउ किसी ने रिस्पॉन्ड ना किया। अगले साल मुझे एक प्रोफ़ेसर साहब मिले, तो हम जो है वो रिसर्च प्रपोज़ल जो है हम टाइमली ना कंपाइल कर सके। तो बात कहने का मकसद है कि तीसरी चौथी अटेम्प्ट में हमने सारे इंग्रीडिएंट्स जमा कर लिए। तो वो हमने, शुक्र अल्लाह का जी, वो प्रपोज़ल भी हमारी वो एक्सेप्ट हो गई और वो फेलोशिप मिली, और मुझे 3 महीने वहाँ रह मैं उन्हें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और अपने आप को टेस्ट करना चाहिए, रिसर्च प्रपोज़ल लिखनी चाहिए। प्रोफ़ेसर के साथ एक कोलैबोरेशन आपकी डेवलप होती है, आपको मौका मिलता है सीखने का। आप जब तक कोलैबोरेट नहीं करेंगे अपने लोगों के साथ और इवन बाहर के लोगों के साथ, आप कुछ नया नहीं सीख सकते। तो वो 3 महीने जी, उससे पहले भी एक प्रोसेस था, जैसे मैंने कहा कि वो 3 महीने गोल नहीं था। उससे पहले जो लर्निंग थी वो पहले भी थी, वो 3 साल की थी मैं कहूँगा। उसके बाद 3 माह का वो एक्सपोज़र, बड़ा मज़ा आया जी वहाँ, और मुझे उन्होंने मौका दिया। वहाँ भी मैंने टेक्निकल राइटिंग में वर्कशॉप कंडक्ट की, और उसके बाद उन्होंने, और फिर मुझे उन प्रोफ़ेसर ने रिकमेंड किया, और 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया, हालाँकि गर्मियों की छुट्टियाँ हो रही थी और वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही थी। लेकिन फिर भी मुझे मौका मिला। और उसके बाद मैं इस यहाँ हाइलाइट करना चाहूँगा कि जैसा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स है जी त्रियस्ते में, उसके लिए भी मैं, मुझे पता चला कि वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पे वो समर स्कूल ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल, और वहाँ अमेरिकन फैकल्टी आती है और यूरोपियन प्रोफेसर्स भी आते हैं, जो मिलकर वो 2 हफ्ते का स्कूल ऑर्गेनाइज करते हैं। बेसिकली वो सारे अगेन ये पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। पीएचडी स्टूडेंट्स और यंग फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ज़रूर यहाँ जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा अपने नए लोगों से, आने वाले लोगों से, कि अगर वो नॉन लीनियर डायनेमिक्स का, कम्प्लेक्स सिस्टम्स का इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन्हें ये स्कूल ज़रूर अटेंड करना चाहिए, उन्हें अप्लाई करना चाहिए। और उसमें ये जो है ना वो दिल नहीं हारना चाहिए कि अगर पहली कोशिश में आपकी प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं होती, या आपको जो है वो वीज़ा नहीं मिलता टाइम पे, या आपको ट्रैवल ग्रांट नहीं मिलती, आप अप्लाई करते रहें। तो वो बाज़ औक़ात प्रोफ़ेसर इस चीज़ को भी देखते हैं कि ये बंदा पिछले 3 साल से अप्लाई कर रहा है। तो इस चीज़ पे आपको बाज़ औक़ात वो ट्रैवल ग्रांट, वो अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए भी, बड़ा जी लर्निंग का एक्सपीरियंस है, वहाँ आप जाते हैं, आपको लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। लोग आपसे जी सवाल करते हैं कि आप, देखिए अब मैं ज़ाहिर है इस प्लेटफ़ॉर्म पे ये सिर्फ इतना कहूँगा, लोग आपसे सवाल करते हैं कि आप लोग यार पाकिस्तान में औरतों पे बड़ा ज़ुल्म करते हैं। यहाँ आप लोग जो है वो हाथ क्यों नहीं, हम हवा दी से हमने हाथ आगे किया, हमने हाथ क्यों नहीं मिलाया? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि फिर आप पहले चले माज़रत करते हैं कि मैं आपसे हाथ नहीं मैंने मिलाया। या हम यकीन माने हम पाकिस्तान पे ज़ुल्म कोई नहीं करते। या हमारे यहाँ पूरी दुनिया में मर्द और औरत पे ज़ुल्म हो रहा है। ठीक है जी? अगरचे ज़ालिम भी हमूदी हैं, मज़लूम भी हमूदी हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनके सवाल जो हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, जब शाम को गैदरिंग होती है पूरे दिन की वो रूटीन के बाद, वो प्रोफेसर्स लैब भी करवाते हैं, थ्योरी के लेक्चर्स भी होते हैं,
اور وہاں بھی مجھے موقع ملا، میں نے وہاں بھی ریکویسٹ کی کہ جی آپ لوگ اپنی اپنی ٹریننگز کروا رہے ہیں تو مجھے بھی موقع دیں. تو انہوں نے، ان کا میں شکر گزار ہوں آئی سی ٹی پی والوں کا کہ انہوں نے مجھے اپرچونٹی دی. اور میں ڈاکٹر حیران صاحب ہوا کہ جو 100 اسٹوڈنٹس تھے ان میں 10 میری ورکشاپ میں بھی آ گئے. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یار مجھے انٹرنیشنل آڈینس مل رہی ہے. تو سر میں بہرحال ڈاکٹر صاحب یہ کہوں گا ٹو سم اٹ اپ کہ سر یہ مواقع آپ کو آسانی سے نہیں ملتے، ان کے لیے آپ کو ناک کرنا پڑتا ہے، ای میلز کرنی پڑتی ہیں اور ہر سال کرنی پڑتی ہیں اس امید پہ کہ اس سال نہیں مجھے ٹریول گرانٹ ملی، میری پرپوزل ایکسیپٹ نہیں ہوئی، اگلے سال ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو یہی میرا ڈاکٹر صاحب میسج. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا. ہم ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے اس کو وائنڈ اپ کریں گے، لیکن وائنڈ اپ کرنے سے پہلے جی جی میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے کوئی میسج دیں. جو ان اسپوکن میسج آپ سے بات کرنے کے بعد جو میں نے اخذ کیا وہ یہ ہے، اس کے اوپر آپ خود سے ایڈ کیجئے گا. وہ یہ ہے کہ لائف از اے جرنی آف کنٹینیوس ایفرٹ. آپ زندگی میں محنت کرتے رہیں، ہمت نہیں ہاریں، تو آپ کو اپرچونٹی جو ہے اٹ اوپن دا ڈور فار یو. ڈاکٹر صاحب جو پرٹیکولر میں آپ سے ایڈوائس چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ یہ جو اب ٹیکنیکل ٹریننگ ہے اس کے کیا کیا امپورٹنٹ آسپیکٹس ہیں جو ینگ ریسرچرز کو اور جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وائل رائٹنگ ٹیکنیکل تھنگس ان کو خیال رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ پہلے تو میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گا، آپ ایک سوال کرتے ہوئے 2-3 سوال مرج کر دیتے ہیں، اور دوسرا پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے زیادہ بولنا پڑتا ہے. لیکن یہی ہم کریں کیا، ہمارا کام ہی بولنا ہے جی، لیکچر دینا. اور ہم تو مختصر جو ہے نا سوچتے ہیں کہ ایک فقرے میں بات کرنی ہے، بات پتہ لگتا ہے اس پہ 6 صفحے ہم نے جی لکھ ڈاکٹر صاحب دیے. اس سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی پریزنس سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں، آپ سے زیادہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر سکیں جی جی. تاکہ ہمارے دیکھنے والے تو سننے والوں کے اس لیے میں فائدہ مند ہو. جی جی ڈاکٹر صاحب اس میں قطع کلامی معاف، اس میں ایک چیز صرف پہلے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہے جو سی پی ڈی ورک شاپس ہیں جی، اس میں ہارڈ سکلز پہ بھی ہر پروفیشنل کو کام کرنا چاہیے اور سافٹ سکلز پہ بھی. ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں جو باہر میں اٹلی بھی گیا، یا یہ جو انٹرنیشنل یہ جو ہیں سمر سکولز اٹینڈ کرنے کا مجھے موقع ملا، اس میں میں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں ہارڈ سکلز پہ. بلکہ ہارڈ سکلز پہ بھی شاید ہم سپرفیشلی تو محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسے ہم اتنا ایکسپلور نہیں کر پاتے. سم ہاؤ ہمیں اپرچونیٹیز نہیں ملتی اور ہمیں شاید اچھے مینٹورز نہیں ملتے. اور دوسرا اس کا آسپیکٹ جو سافٹ سکلز ہے وہ ہمارے یہاں بڑی کمی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا شاید غصے میں بڑی جلدی آ جاتے ہیں. پتہ نہیں ہم شاید یہاں مرچ مسالے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، یہاں جو ہے ہمیں ویسے ہی غصہ ہے سسٹم پر، حکومت پر. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ہارڈ سکلز پہ بھی کام کرنا چاہیے اور اپنے سافٹ سکلز پہ بھی. اپنی جو پرسنالٹی ہے، اس کے جو ہمارے کونے شارپ ہیں انہیں ہمیں گول کرنے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے. تو اس پہ میں ظاہر ہے ٹیکنیکل رائٹنگ بھی ایک آسپیکٹ ہے، اور اس کے علاوہ آج کل میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ کریئر مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ میں میں یوٹیوب پہ بھی مٹیریل اپنا شیئر کروں. اور لاہور میں کیونکہ میں موجود ہوں تو لاہور میں جو میری آڈینس ہے ان کے ساتھ بھی میں انٹریکٹ کروں اور ان کے ساتھ ٹریننگز کروں. تو یہ تو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، یہ جو ہے سی پی ڈی یا سافٹ سکلز اور ہارڈ سکلز والا ڈائمینشن. تو میسج کے بارے میں سر میں اتنا کہوں گا کہ ابھی تو میں خود اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی جو ہے نا وہ لمبے چوڑے میسج دے سکتا ہوں کوئی. لیکن دوسری اس بات کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو میں نے اس وقت گزارا، جو زندگی گزاری، جو سفر میں نے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے اور جو میرا ایکسپوجر رہا، اس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمیں جو ہے جو 21ویں صدی کے چیلنجز ہیں اور جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کا جو دور ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے بارے میں میری ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر ہم تو ابھی فرسٹ یا سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن میں زندگی کر رہے ہیں، تو آپ باتیں فورتھ کی کیا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ہم ناکام ہونا سیکھیں، ناکامیوں سے سبق سیکھنا سیکھیں. ٹھیک ہے جی، شاید میں نے ایک ہی ورب کو 2-3 دفعہ استعمال کر دیا. تو زندگی ایک مسلسل جرنی ہے. آپ روزانہ جو ہے وہ آپ جو ہے نا ماؤنٹ ایوریسٹ اسکیل نہیں کر سکتے، اس سے پہلے آپ کو کئی دفعہ واپس ناکام اور نامراد واپس لوٹنا پڑے گا. تو اس میں برداشت پیدا کریں اور ہمیشہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیے روزانہ. اس پہ میں یہ کہوں گا کہ جو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. تو اس پہ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث مبارک ہے کہ مومن وہ ہے جس کا ہر آنے والا دن اس کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو. تو یہ سر ہمارے پاس گائیڈنگ پرنسپل ہے. اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ روزانہ، آپ جس بھی شعبے میں ہیں، آپ جس بھی ڈومین میں ہیں، جو بھی آپ کا شعبہ ہے، پیشہ ہے، ذریعہ معاش ہے، آپ اس میں روزانہ کوئی نئی بات سیکھنے کی کوشش کریں، خود سیکھیں اور اس کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں، اور آپ کو لگے کہ آپ کا آنے والا دن، آپ کا آج کا دن آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے. سر یہی میرا حال ہے، یہی بڑی بات ہے، یہ میسیج ہے. یہ اس کا ذرا مخاطب اول میں خود بھی ہوں، یہ میں اپنے آپ کو بھی سناتا ہوں اور سنا رہا ہوں، اور آپ سے بھی یہی، سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے بھی یہی میں شیئر کروں گا. ڈاکٹر صاحب واٹ این ایکسلنٹ میسج. آپ کا بہت شکریہ. ہم اسی پہ اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ